السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ اردو سیکھیں کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم اس کی 16ویں ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا 16واں سبق ہے۔ اس سے پہلے 15 سبق ہو چکے۔ 14 سبق میں ہم نے الف بے کے لکھنے، پڑھنے اور ان کے طریقے بتائے تھے، اور آج یہ دوسرا سبق ہے جس میں ہم 2 حرفی الفاظ پڑھ رہے ہیں۔ ان سے آپ کا ذخیرہ الفاظ بہتر ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو لفظوں کا جوڑنا آ سکتا ہے۔ اب تھوڑی سی ہمت کریں گے تو بہت جلد بہت اچھی اردو انشاءاللہ آپ سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے پڑھنے ہیں الف سے مل کر بننے والے الفاظ، جن کے الف شروع میں آتا ہے۔ بعد والے تو بے شمار الفاظ ہیں جو ہم ان حروف کے ساتھ پڑھیں گے، مثلا بے کے ساتھ آئے گا تو تب ہم با والے پڑھیں گے جن کے بعد الف آتا ہے۔ تو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جن سے پہلے الف آتا ہے، اور وہ الفاظ ہوں گے جن کا کوئی مطلب بھی ہے۔ تو ہم مہمل الفاظ نہیں پڑھنے جا رہے، صرف مطلب والے یعنی کلمے پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے اب۔ اعراب کا بھی آپ خیال رکھتے جائیں گے۔ یہ اب ہے۔ اب عربی میں ابو کا مخفف ہوتا ہے، جس طرح ابا و اجداد لکھا جاتا ہے، تو ابو کا مخفف اب ہوتا ہے۔ اسی طرح اب اردو میں اس وقت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اب ہم پڑھا رہے ہیں، اب ہم پڑھنے لگے ہیں، اب ہم کھانے لگے ہیں۔ تو اب جو ہے اردو میں وقت موجود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے ات۔ ات ات اس جگہ کو کہتے ہیں، موجودہ جگہ، یہاں، ٹھیک ہے، یہاں کو ات کہتے ہیں۔ اور ات بھی ایک لفظ ہوتا ہے جو وہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کے لیے ات استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں اردو کے الفاظ ہیں۔ ات کا مطلب یہاں، ات کا مطلب وہاں۔ ویسے سارے ہی اردو کے ہیں، یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ سارے ہی اردو کے ہیں۔ کسی بھی زبان کا لفظ جب کسی دوسری زبان میں جا کر رچ بس جائے اور عام لوگ اس کو روانی سے بولنے لگیں تو اسی زبان کا سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ مت خیال کریں کہ شاید وہ عربی کے ہیں تو عربی میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہاں صرف بیس بتاتے ہیں آپ کو کہ بیسیکلی یہ عربی سے ہیں، بس کہ آئے وہاں سے ہیں۔ اب اردو کے ہی ہیں خیر سے سارے۔ اس کے بعد اٹ۔ اٹ یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اٹ اٹ میل کو بھی کہتے ہیں، جب بہت زیادہ مٹی جمی ہو تو اس کو اٹ کہتے ہیں۔ اور ایک اٹ لینا یعنی کسی چیز کے اندر اڑس لینا، کسی چیز میں پسا لینا، اس کو بھی اٹ کہتے ہیں۔ ایک اور ہے اٹھ۔ یہ 8 کا مخفف ہے۔ اٹھ 8 کا مخفف ہے، جو ہم البدہ والی زریز میں جو اس سے پچھلے لیکچر تھا اس میں پڑھ چکے۔ 8 جو ایک عدد ہے، یہ اٹھ اس کا مخفف ہے۔ اس طرح ایک لفظ ہے اٹھ۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اٹھ اٹھنا کا مخفف ہے، مصدر ہے اٹھنا، اس کا مخفف ہے اٹھ۔ ایک اور لفظ ہے اچ۔ اچ شریف جگہ کا نام بھی ہے۔ اچ جو ہے اونچے کو کہتے ہیں، بلند کو، اعلیٰ کو ہم اچ کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے از۔ یہ فارسی کا لفظ ہے از۔ از کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے، یعنی فارسی میں از سے، جس ہم وہ خط لکھتے ہوتے تھے پہلے تو از کمرہ امتحان، یعنی کمرہ امتحان سے، ٹھیک ہے۔ ایک از عربی میں عین سے بھی لکھا جاتا ہے، از۔ یہ عزت کے لیے، وقار کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے اللہ عز و جل۔ تو یہ از جو ہے وہ عربی میں عزت کے لیے بولا جاتا ہے۔ الف سے از فارسی میں، یعنی فارسی کا جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دونوں استعمال کرتے ہیں۔ اگر الف سے آپ نے لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا سے، اور اگر عین سے آپ نے لکھا ہوگا از تو اس کا مطلب ہوگا عزت، وقار۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہے، اردو کے اندر صرف وہیں استعمال ہوتا ہے، اللہ عز و جل۔ اس طرح آپ کے پاس اڑ، نیکسٹ ہے آپ کے پاس اڑ۔ یہ اعراب میں ساتھ ساتھ لگاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو تلفظ کرنے میں آسانی ہو، کیونکہ بعض اوقات ایک جیسے الفاظ ہیں، صرف ان کے اعراب کی وجہ سے ان کا مطلب بدل رہا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے آپ کے لیے کہ آپ اس چیز کا فرق بھی دھیان میں رکھا کریں، کیونکہ اکثر جہاں اردو لکھی ہوتی ہے تو وہاں اعراب نہیں لگے ہوتے۔ تو ضروری ہے کہ ایسے الفاظ کے اعراب لگا دینے چاہیے جن کے اعراب سے مطلب بدل جاتا ہے۔ تو اڑ کا مطلب ہوتا ہے رکنا۔ اڑ کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، ضد کرنا، ہٹ دھرمی کرنا۔ دوسرا ہے اڑ۔ اڑ جو ہے یہ اڑنا مصدر کا مخفف ہے، جس طرح پرندے اڑ گئے۔ تو اڑ جو ہے یہ مصدر ہے
یعنی اڑنا سے مخفف ہے اڑ۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس اس، یہ اردو میں اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس جگہ ہم پڑھا رہے ہیں، اس جگہ ہم پڑھنے جاتے ہیں۔ اس جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے اشارہ بعید کے لیے، اس جگہ پر یہ ہوا، اس جگہ پر یہ ہوا، اس شخص نے یہ کہا، اس شخص نے وہ کہا۔ تو اس قریب کے لیے، اس زور کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ضمیر غائب کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو یہاں آنا چاہیے تھا، تو یہاں اس جو ہے وہ کی جگہ پر ریپلیس کر رہا ہے، یعنی ضمیر غائب بھی ہے۔ ایک اور لفظ ہے اش، یہ اکثر اکٹھا بولا جاتا ہے، اش کرنا، یعنی جب آپ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں کسی کی، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو تب کلمہ تعریف کے لیے ہم اش بولتے ہیں۔ ایک اور لفظ ہے اف، اف خدایا بہت گرمی ہے۔ تو اف جو ہے یہ عربی میں کلمہ تأسف ہے، جو غلطی کے وقت بولا جاتا ہے، کیونکہ غلطی، اف میں نے یہ کیا کر دیا۔ ایک اف عین سے بھی ہوتا ہے، ایک اف الف سے ہوتا ہے، ایک اف عین سے ہوتا ہے۔ تو یہ عین والا اف جو ہوتا ہے یہ کتے کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کتا جو بولتا ہے اس کی آواز کے لیے اف استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ال، یہ عربی میں ضمیر سے پہلے لگتا ہے اور اس کو مخصوص کرتا ہے، جس طرح الحجاز، المکہ، المدینہ، ٹھیک ہے، البلاد۔ ہم شمسی اور قمری جو حروف پڑھے تھے، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ہماری وہ ویڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ شمسی اور قمری حروف کے اندر ال جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا گیا تھا کہ جب یہ کسی عربی لفظ سے پہلے آتا ہے، ضمیر سے پہلے آتا ہے، تو اس کو یہ مخصوص کرتا ہے۔ اب شمسی اور قمری ہی بتائیں گے کہ ال اپنی آواز دے گا یا لام جو ہے وہ اپنے سے اگلے کو مشدد کرے گا، یہ تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس دو ہوتے ہیں، ایک الف سے ہوتا ہے اور ایک عین سے ہوتا ہے۔ الف سے ہوتا ہے، عربی میں اصل کو کہتے ہیں، جڑ کو، بنیاد کو، ماں کو، جیسے الکتاب، قرآن پاک کو کہا جاتا ہے الکتاب۔ المراعظ، قبض کو کہا جاتا ہے المراعظ۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ عربی میں ماں کے لیے، بنیاد کے لیے، جڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہے، پڑھتے ہوئے بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو وہ الف سے ہوگا، پڑھیں گے تو یہ عین سے ہوگا۔ چچا کو کہتے ہیں عربی میں، جسے رسول حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو ہے وہ چچا یا تایا کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اناج کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہندی میں اناج کا مخفف جو ہے وہ ہے، کہ اس کا پانی اٹھ گیا، یعنی اس کا دانہ پانی جو ہے وہ اٹھ گیا، ختم ہو گیا۔ ایک عربی میں سے ہوتا ہے جو عین سے لکھا جاتا ہے، یہ سے ہوتا ہے، جس طرح ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر سے روایت ہے، اکثر حدیث کے شروع میں اس طرح لکھا ہوتا ہے۔ تو کا مطلب ہوتا ہے سے، کے ذریعے سے، اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، یہ دونوں بولے سیم جاتے ہیں، لیکن ان میں ہم آواز، حروف کا فرق ہے، اور اس سے ان کا مطلب بھی بدل جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، اس کی جگہ یہ، یعنی اشارہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے اردو میں۔ ایک ہے، یہ اشارہ بعید ہے، یعنی ضمیر غائب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو یہاں آنا تھا، تو یہ جمع کے لیے بھی، یعنی جمع کی ضمیر غائب کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس جو ہے یا یہ اردو میں کسی بھی کم تر شخص کو، کسی عام شخص کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بھائی بات سنو۔ تو جو ہے یہ اشارہ ہے، یعنی آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں تو تب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی اشارہ ہے، جب ہم کسی کو بلانا چاہتے ہیں تب بھی ہم کہتے ہیں کہ اے لوگو، جب ہم کسی سے خطاب کرتے ہیں تو یہ حرف ندا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے الف سے شروع ہونے والے الفاظ۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تلفظ کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اب تو اعراب لگا دیے گئے ہیں تو ان کا تلفظ کرنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ جو ایک جیسے ہیں ان کے مطلب کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں گے، تاکہ آپ کے ہم الفاظ والا جو مسئلہ تھا
وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا اور بہت سارے دوست ہم سے یہ پوچھ رہے تھے سر اس کا کوئی حل، اس کا کوئی حل، تو بھائی یہ اس کا آخری حل ہے کہ آپ اس کا بھی مطلب یاد کر لو، اس کا بھی مطلب یاد کر لو، تو آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم اردو کی یہ خدمت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ والسلام۔